مکمل ناول اسیر نکاح، کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میرے کمرے میں میرے باتھ روم میں گھس کے آپ کس قسم کی صفائی دے رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں آپ میں؟ ہانیہ اس پہ بری طرح بھڑکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا گلا ہی دبا دے۔ پلیز، مجھے نہیں تھا پتہ راستوں کا۔ اندر جانے کی بجائے میں ادھر آ گیا۔ آئی اپولوجائز۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں بھی مدد کریں۔ احان پہلی بار یوں بے بس ہوا تھا۔ نکالنے میں مدد؟ آپ کو تو میں اس گھر سے ہی نکلواتی ہوں، صبر کریں۔ وہ غصے سے بولتی دروازے کی جانب بڑھی کہ احان خان نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھے اس کے سینے سے آ لگی۔ ہانیہ کا اچانک سے ہاتھ اٹھا اور احان خان کی گال پہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ احان خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی آپ نے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آگے، اوپر سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کی تو میں ابھی بندوبست کرواتی ہوں۔ غصے میں ہانیہ نے احان کو زور سے پش کیا اور دروازے کی جانب بڑھی، اور اس بار احان نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے دیوار کے ساتھ زور سے پٹخا۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ اپنی پینٹنگ مکمل کر دی اب؟ اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کمی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں بتاتا ہوں۔ اچانک سے احان کی آواز سنتے چونکی اور مسکرائی۔ اچھا بتاؤ کیا کمی ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ بہت خوبصورت ہے ہانی، اس کو ایک کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ ارحام نے برش سے ایک کالا نشان اس کی گال پہ لگا دیا۔ ہانیت کو حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارحام کے بچے؟ وہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے آ گیا تھا جبکہ ہانیہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ بری طریقے سے آنے والے ہستی کے سینے سے ٹکرائی، واپس پیچھے کی طرف گرنے لگی تھی کہ اس ہستی نے اسے گرنے سے دوبارہ بچا لیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا اس کے رنگوں سے بھرا چہرہ دیکھنے لگا۔ احان خان نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے کہ ارحام خان نے ان کی بیچ دیوار بنتا حائل ہوا۔ مائی سیلف ارحام خان۔ ہانیہ ارحام کی پشت کے پیچھے چھپ سی گئی، اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی تو فوراً واپس اندر کی جانب بھاگی۔ ارے ارحام، احان سے ملے تو وسیم خان نے اندر آتے ارحام سے کہا۔ جی بس مل ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے۔ ارحام نے اپنے چچا جان کو دو بدو جواب دیا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ احان خان ہے، دبئی سے آیا ہے، ہانیہ کے ماموں کا بیٹا، خاص تم دونوں کی شادی اٹینڈ کرنے تاکہ مزید تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، احان خان نے مسکرا کے ارحام سے کہا۔ کاش میں بھی کہہ سکتا، ارحام نے منہ بناتے کہا۔ احان خان کا وسیم خان اندر کی جانب لیے بڑھ گئے جبکہ ارحام خان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پہ ہانیہ کی والدہ نشا بیگم۔ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا اتنے عرصے بعد پاکستان ان سے ملنے آیا تھا۔ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، والدہ کسی وجہ سے نہ آ سکی، لیکن ہانیہ کی شادی کے لیے احان خان کو پاکستان بھیج دیا گیا۔ وہ بھی سب سے مل کے بہت خوش ہوا۔ سبھی نے اسے اچھا خاصا پروٹوکول دیا، لیکن وہ لڑکی جو اس سے آتے ہی ٹکرائی وہ دوبارہ اسے دکھائی نہ دی۔ فیاض عباس خان کی 2 وہی اولادیں تھیں، اظہر عباس خان اور وسیم عباس خان۔ اظہر عباس خان کی 3 بچے تھے، ارزم خان جس کی شادی ناجیہ سے ہوئی تھی جو کہ ارزم خان کی پسند تھی، دوسرا بیٹا ارحام خان جس کا رشتہ چھوٹے بھائی کی بیٹی ہانیہ خان سے ہوا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کا سوچا، جس پہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ تھی ہانیہ کی جڑواں بہن عروش۔ وہ اپنا اعتراض وہ ظاہر نہ کر سکی کیونکہ ہانیہ اور ارحام کی دوستی ہی بہت گہری تھی جو اب گہرے رشتے میں بدلنے بھی جا رہی تھی۔ عروش نے دل پہ پتھر رکھ لیا اور وہ بہن کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ تیسرے نمبر پہ اشر تھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ 2 دن بعد مہندی تھی لیکن دور دراز کے مہمانوں نے کل آ جانا تھا، ان کے لیے گیسٹ روم سیٹ کروایا جا رہا تھا۔ شادی کو لے کے سب کو اپنی اپنی کچھ تیاریاں ہی رہتی تھی، وہ بھی ساتھ پوری ہو رہی تھی۔ ہانیہ یہ دوپٹہ دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے نا؟ عروش نے اس کے سامنے اس کے مائیوں کا دوپٹہ پھیلایا جس پہ بہت پیارا سا لکھا تھا ارحام کی دلہن۔ پیارا ہے۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی۔ او ماڑا، غور سے دیکھو، آرڈر پہ تیار ہوا ہے۔ عروش نے اسے لتاڑا۔ ہاں نا، اچھا ہے۔ ہانیہ نے موبائل سے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابھی بھی صرف اچھا؟ عروش اس کے قریب جاتے موبائل پہ دیکھنے لگی کہ آخر وہ کتنا ضروری کام کیا کر رہی ہے، لیکن اس کا ضروری کام دیکھ کر بری طرح تپ گئی۔ وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ہانی، مر جاؤ گی کسی دن میرے ہاتھ سے، عروش چلائی تو ہانی ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہو گیا، چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بہن، تم گیم کھیلو، چلو شاباش، عروش تنزن کہتی دوپٹہ سیٹ کیے باہر نکل گئی۔ ہانی کندھے اچکاتے دوبارہ گیم کھیلنے لگی۔ بھائی وہ لائٹس اس طرف لگاؤ۔ ارزم اس وقت پورے گھر کو لائٹ سے سجا رہا تھا
اور لائٹس والے کو انسٹرکشنز دیتے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرنے ایک طرف ہوا۔ ناصر نے اس وقت بینڈ باجے والوں کو بلوا کے ان کو کل کے لیے انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ آج اپٹن تھا اور یہ شوق بھی ہانی کی سہیلیوں کو تھا کہ وہ ہانیہ کو اپٹن لگائیں۔ ہانی صرف ان کے خاطر ہی اپٹن کی رسم ادا کرنے بیٹھی جو اندر زنان خانے میں ارینج تھا۔ وہ پٹھانی یلو فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب دوستیں مل کر اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ ویسے بھی ہانیہ کو رنگوں سے عشق تھا اور اس وقت اس کی دوستی اس کو پیلے رنگ میں رنگ رہی تھی اور ساتھ میں پشتو گانے بھی گا رہی تھی۔ او مڑا تمہاری چوری کا مہندی کیوں نہیں آیا؟ ایک دوست نے سوال کیا۔ کچھ خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ رات کے کسی پہر بھی دولہے والے اور پھر دوسرے دن دلہن والے ایک دوسرے کے گھر اچانک سے چھپ کے ڈھول بجاتے مہندی لے کے آ جاتے ہیں۔ ایسے میں جن کے گھر جا رہے ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آئیں گے، جسے چوری کی مہندی کہا جاتا تھا۔ اب ایک ہی گھر میں کون سی چوری کی مہندی کرتا؟ عروج نے ہانیہ کی سفید بازو پہ اپٹن ملتے ہوئے جواب دیا، پر مزہ تو آنا تھا نا۔ گل رانا کو یہ ساری رسمیں بہت پسند تھی۔ باہر سے ڈھول بجنے کی آواز پہ سبھی نے ہوڈنگ کی۔ اس وقت زنان خانے میں صرف عورتیں تھیں، مردوں کا آنا منع تھا۔ گھر کے مرد بھی دوسرے راستے کا استعمال کرتے اندر آ جاتے، جہاں ہانیہ اور اس کی دوستیں اپٹن کی رسم ادا کر رہی تھی۔ اس طرف سے بالکل جانے کی اجازت نہ تھی۔ ارحام کو اس وقت بیٹھک میں سے اس کے دوستوں نے گھیری رکھا تھا۔ حقیقت میں یہ شادی ارحام کے کہنے پہ ہو رہی تھی کیونکہ اسے ہانیہ بہت پسند تھی۔ آن خان بھی وہیں موجود تھا۔ وہ پہلی بار ایسی شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ پاکستان کی شادیاں باہر ملک کی شادیوں سے کافی مختلف ہوتی تھی، یہ اب پتہ چلا تھا احان کو۔ اور بھائی دبئی میں کرتے کیا ہو؟ انکل ارشد جو پڑوس میں رہتے تھے لیکن فیملی ان کی پنجابی تھی، پر اظہر صاحب سے دوستی عروج پہ تھی۔ جی اپنا بزنس ہے، اور متانہ سے جواب دیتا دھیما سا مسکرائے۔ اچھا گھر بھی اپنا ہے وہاں؟ وہ باقاعدہ انٹرویو لینے لگے تھے۔ جی جی الحمدللہ۔ شادی وادی ہو گئی یا کوئی رشتہ تو نہیں ہوا؟ ان کی اس بات پہ احان کے چہرے پہ مسکان غائب ہوئی۔ جی وہ احان نے ادھر ادھر دیکھا کہ وسیم انکل وہاں آ موجود ہوئے۔ ارے ارحان تم یہاں، تمہیں تمہاری پھوپھا یاد کر رہی ہیں۔ انہوں نے احان کی جانب ان سے چھڑوائی۔ احان فوراً وہاں سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اسے کس طرف جانا ہے اور کس طرف لڑکیاں تھیں اور ہانیہ کو اپٹنگ لگا رہی تھی۔ وہ بے دھیانی موبائل نکال کے اس پہ کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا کہ آگے کی طرف راہداری سے گزر کے جیسے ہی وہ صحن میں آیا، سامنے وہی لڑکی پیلے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک الوہی چمک تھی۔ آن خان کا موبائل والا ہاتھ پہلو میں گر گیا جو جیسے اس منظر میں کھوسا گیا۔ بیوٹیفل، اس کے لبوں سے ادا ہوا، لیکن گانے کے شور شرابے پہ وہ ہوش میں آیا تو وہ چونکا۔ اس لڑکی کی شادی ہے مطلب؟ دل بھی آیا تو ایک ایسی لڑکی پہ جو احان نے سر جھٹکا۔ خود ترسی سے وہ نیچے زمین پہ دیکھنے لگا کہ اسے کچھ عورتیں اس طرف آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً وہاں سے ایک طرف کو ہوا۔ وہاں سب عورتیں پردے پہ بیٹھی تھی اور احان اتنا جان گیا تھا کہ ان دنوں میں کہ یہاں پردہ کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں اس کے پاس پہنچنے والی تھی کہ احان نے سامنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اوف یار کہاں پھنس گیا ہوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ پلٹ کے کمرہ دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ پہ لڑکیوں کی چیزیں موجود تھی، چوڑیاں، مہندی اور نہ جانے کیا کچھ۔ او ہو نو، یہ کسی لڑکی کا کمرہ تو نہیں؟ آن نے سر پہ ہاتھ مارا اور دروازہ کھول کے باہر جانا چاہا کہ اسی پل لڑکیوں کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آوازیں آئیں جو ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو باتھ روم میں گھس گیا، اور یہی اس سے سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ وہ چھپ کے کھڑا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاں بس تم لوگ چلے جاؤ، میں 5 منٹ میں آئی۔ ہانیہ کمرے میں آتے ان لڑکیوں کو کہتی کمرے کے دروازہ لاک کر گئی۔ اس وقت وہ یلو بلاؤز لہنگے میں تھی جس کی سلیوز نہیں تھے، لیکن اوپٹن سے وہ بھری ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھا۔ او میرے اللہ، خود شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا بلاؤز پیٹ سے تھوڑا اوپر تھا لیکن وہاں بھی اوپٹن ہی لگا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو کارٹون ہی بنا دیا انہوں نے۔ وہ منہ بنا کے بولتی شیشے پہ خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ احان خان بنا پلک جھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس پر مکمل حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم تھی، یوں دیکھنا غلط بات تھی، وہ سب جانتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ نظر پلٹنا بھول گیا۔ کہتے ہیں نا، نامحرم پہ ایک نظر پڑے تو دوسری نہ ڈلے، لیکن پہلی ہی نہ ہٹی کہ دوسری کی نوبت آئی۔ وہ اپنا پھولوں والا زیور اتار کے اب ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی۔ اپنی صاف شفاف کمر کو یلو رنگ میں رنگا دیکھ وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے پیارا سا منہ بنانے لگی۔ وہ احان خان کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ کبٹ کی جانب بڑھتے وہ کپڑے نکال چکی تھی کہ تبھی موبائل پہ میسیج آیا۔ جو آگے بڑھ کے اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کے دیکھا، اس کے چہرے پہ مسکان سجی۔ واپس ایک میسیج ٹائپ کر کے وہ موبائل وہیں رکھے باتھ روم کی جانب بڑھی جہاں احان خان چھپا ہوا تھا۔
وہ فوراً پیچھے ہوتا دروازے کے پیچھے چھپا۔ ہانیہ نے اندر آتے اپنا چہرہ واش بیسن میں صاف کیا اور اب اپنا بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے اسے اتارنے لگی۔ آن نے اپنی آنکھوں پہ فوراً ہاتھ جما لیا، لیکن اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ چلایا ہوا سامنے آیا۔ ہانیہ کو تو رنگ فک ہوا، ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے اپنی بصارت اور سماعت پہ شک گزرا، کوئی اس کے باتھ روم میں کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہیں تھا اس کے سامنے۔ ہانیہ نے فوراً اپنے بازو سینے پہ باندھے خود کو چھپانا چاہا۔ آپ یہاں؟ وہ اپنے ہوش و حواس سنبھالتے اس سے پوچھنے لگی۔ آئی ایم سوری، غلطی سے میں یہاں ہوں، پلیز ہیلپ می یار، آن ضد چاہتے بولا۔ نظریں جھکائے وہ رخ پلٹ گیا۔ آنی نے غصے سے جلدی باہر نکلتے اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھا اور آہن کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میرے کمرے میں میرے باتھ روم میں گھس کے آپ کس قسم کی صفائی دے رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں یا نہیں؟ آنی اس پر بری طرح بھڑکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ پلیز، مجھے نہیں تھا پتہ رستوں کا، اندر جانے کے بجائے میں ادھر آ گیا۔ آئی اپولوجائز، پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کریں۔ آن پہلی بار یوں بے بس ہوا۔ نکالنے میں مدد؟ آپ کو تو میں اس گھر سے نکلواتی ہوں، صبر کریں۔ وہ غصے سے بولتی دروازے کی جانب بڑھی کہ آہن خان نے بے اختیاری میں اس کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ہانیہ کا اچانک سے ہاتھ اٹھا اور آہن خان کے گال میں یہ 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ آہن خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، مجھے چھونے کی ہمت کیسے کیا آپ نے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا تو میں ابھی بندوبست کرواتی ہوں۔ غصے میں ہانیہ نے آہن کو زور سے پش کیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس بار آہن نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے دیوار کے ساتھ زور سے پٹخا۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں مان رہا ہوں غلطی میری ہے، میں غلطی سے یہاں اندر آیا ہوں، مجھے رستے کا نہیں پتہ چلا اور بجائے تم اوکے جیسے تمہیں لگتا ہے نا کہ تم ویسے کرو، بلانا چاہتی ہو نا سب کو تو بلاؤ، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ کافی دیر سے میں اندر ہوں اور دروازہ لاک ہے، سب کے سوالوں کا جواب تمہیں دینے پڑیں گے، مجھے نہیں۔ آہن کی باتوں پہ ایک پل کو ہانیہ پورے وجود سے لرزی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں پہ گولیاں چلنا بہت آسان تھا، بنا سچ جانے بنا سوچے سمجھے یہاں پہ ان دونوں کو مار دیا جاتا۔ ابھی ہانیہ اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ہانیہ نے گھبرا کر آہن کی جانب دیکھا۔ آہن بھی اس سچویشن کو سمجھ گیا۔ جاؤ کھولو دروازہ۔ آہن نے اس پہ طنز کیا۔ ہانیہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔ آپ جائے یہاں سے کہیں پہ، سائڈ پہ ہو جائے، مجھے دیکھنے تو کون ہے۔ ہانیہ کو اب اپنی فکر پڑ گئی، کہاں جاؤں، کون سی جگہ پہ چھپوں؟ آہن بھی اس وقت یہاں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بھلے دبئی میں ہی رہتا لیکن خان تھا اور اچھے سے جانتا کہ خان عزتوں کے لیے مر بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، وہی جہاں چھپے ہوئے تھے۔ ہانیہ جلدی سے اسے باتھ روم کی جانب دکھا دیا اور خود دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا لاک کھلا اور باہر دیکھا تو اس کی اپنی 2 سہیلیاں کھڑی تھیں۔ ہانیہ کب آؤ گی ماڑا، ہم کتنی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب ابھی جاؤ، اور تم ابھی تک ڈریس بھی چینج نہیں کیا؟ گل آپ لوگ چلو، بس میں آ رہی ہوں۔ ہانیہ نے چہرے پہ مسکان سجائے ہوئے کہا، یار جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے ابھی ہم نے گانے بھی گانے ہیں اور پشمینہ تو آج مزیدار ٹپے یاد کر کے آئی ہے۔ ٹھیک ہے بس تم لوگ چلو، میں آ رہی ہوں۔ ہانیہ نے ساتھ دروازہ بند کر دیا اور واپس پلٹی۔ آہن بھی واپس باہر آ گیا۔ اب مجھے یہاں سے نکالنے کا راستہ بتا دو، کیونکہ میں اب مزید یہاں 1 منٹ نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کو یہاں کھڑا کرنے کا شوق ہے؟ ایک تو آپ میرے ہی کمرے میں آ گئے، اوپر سے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں یہاں سے باہر نکل گئے تو کیا ہوگا؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دے تاکہ آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو۔ آہن نے ایک لفظ چبا کر کہا، 2 منٹ ویٹ کرنا، مجھے دیکھ لینے دیں ایک دفعہ، اس کے بعد آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ہو جانا اور باہر کا راستہ ہے، اندر بھول کے بھی مت جائیے گا۔ ہانیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور خود دروازے کی جانب بڑھی۔ آہن حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا۔ ایسے ٹانگ بھر کی لڑکی کو اس کو اچھا خاصا ڈانٹ کے رکھ دیا۔ آہن جو لوگوں کو اپنے آگے بات کرنے نہیں دیتا تھا، اس کو ایک لڑکی اتنی باتیں سنا گئی تھی۔ آ جائے جلدی سے، اس طرف کو بھی نہیں ہے کوئی، وہ پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے گا، جائے یہاں سے۔ ہانیہ نے اسے دروازہ کھولتے ہوئے لیفٹ سائڈ کی جانب نکالتے دوبارہ سے ورن کیا۔ ہاں پلٹ کے دیکھا تو پتھر کا ہو جاؤں گا نا۔ آہن نے مڑ کر گھوری سے نوازا اور آگے بڑھ گیا، ایڈیٹ نہ ہو تو۔ ہانیہ نے دھاڑا اور دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے آخری الفاظ آہن نے جاتے ہوئے سن لیے تھے۔ ارے عروج، تم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جلدی جاؤ تیار ہو کر آؤ۔ نشا بیگم نے ابھی تک عروج کو اسی حالت میں بیٹھے دیکھا تو اس آ کے تیار ہونے کا کہا۔ بس مورے، ہانیہ تیار ہو گئی ہے نا؟ اب میں بھی تیار ہونے جا رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو کے آؤ میرے بیٹے، جاؤ۔ میرا بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہانیہ کو دیکھ پیار سے کہا، کیوں مورے، اس سے پہلے کہ ہمیں خوبصورت نہیں لگتی تھی؟ میرا بچہ تو ہر حال میں خوبصورت لگتا ہے، اور آج سے تمہاری مہندی ہے اور سب سے زیادہ میرا بچہ ہی خوبصورت لگے گا۔ انہوں نے اس کے صدقے واری
چلو لڑکیوں ساری آ جاؤ جلدی سے ہانیہ کو لے کے، تاکہ مہندی کی رسم شروع کریں۔ نشا بیگم سب کو الٹیمیٹم دیتی باہر نکل گئی۔ مردان خانے میں لڑکوں نے ارحام کو الگ سے گھیرا ہوا تھا اور مہندی کی بجائے اس کو آج وہ اچھا خاصا رنگ لگا رہے تھے اور بھنگڑے الگ ان کے لگے ہوئے تھے۔ ہوائی فائرنگ پر ہر تھوڑی دیر بعد ہوتی، پتہ چلتا کہ ہاں جی آج خانوں کے گھر شادی ہے۔ مہندی کے جوڑے میں ہانیہ کا رنگ روپ میں بہت کھل کر آیا تھا۔ خالہ سیدہ آ گئی تھی۔ ابھی مہندی کی رسم کا آغاز ہونا تھا کہ ان کے رشتے کی خالہ سیدہ وہاں پہنچی۔ تقریباً اظہر فیملی کے سب بچے ان کے ہاتھ میں پلے تھے اور وہ سب کو بہت چاہتی تھی، پیار کرتی تھی، اور جیسے ہی انہیں ہانیہ کی شادی کی خبر ملی وہ پنجاب سے فوراً پشاور کے لیے روانہ ہو گئی اور آج مہندی کے دن وہ پہنچی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بچہ بہت پیارا ہے، وہ سندر لگ رہا ہے، اللہ نصیب اچھے کرے میرے بچے کے۔ سیدہ خالہ نے بھی دعا دی۔ ہانیہ بھی مسکرا دی۔ خالہ سیدہ کے آنے سے پوری حویلی میں رونق برپا ہو گئی تھی۔ ارے دلہا کدھر ہے، ملنے نہ آئے ہیں؟ اشر کو بلاؤ نا۔ وہاں موجود فرح اور مہرین بیگم ان کا منہ دیکھنے لگی۔ خالہ سیدہ دلہا اشر نہیں ارحام ہے، نیچا بیگم نے بتانے سے جواب دیا۔ تو خالہ سیدہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا رہی رہے تم؟ ارحام ہانیہ کا دلہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں خالہ کیا ہوا؟ نشا بیگم ذرا سے سٹ پٹا گئی۔ کیوں بہو تمہیں پتہ نہیں؟ ہانیہ اور ارحام دونوں شریک بہن بھائی ہیں۔ ان کی بات پہ کمرے میں ہر سو سناٹا سے چھا گیا۔ ارے نہیں خالہ ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہانیہ اور ارحام نہیں بلکہ اشر۔ تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں ارحام ہانیہ کا شریک بھائی ہے اور میں خود گواہ ہوں اس بات کی۔ سیدہ خالہ آپ آئیں، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں، چلے تھوڑا آرام کریں۔ نشا بیگم انہیں زبردستی وہاں سے لے گئی۔ ابھی خاندان والے سب باہر تھے کہ اندر بس گھر کے افراد ہی تھے، ورنہ اس وقت پوری حویلی میں بات آگ کی طرح پھیل چکی ہوتی۔ لڑکیاں سب ڈھولک رکھے ٹپے گا رہی تھی، جبکہ اب باقاعدہ مہندی کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، کوئی ملتا تو زبردستی مسکان سجا رہتی، جبکہ اس کے دل بری طرح بے چین ہوا۔ اگر خالہ سیدہ کی بات میں سچائی ہو تو کم از کم مورے مجھے ضرور بتاتی اور یہ شادی کبھی نہ ہونے دیتی۔ ہانیہ نے خود کو مطمئن کیا لیکن دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ مہندی کی رسم غائب دماغی سے اٹینڈ کرتی اس نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بے چینی سے پورے کمرے میں چکر کاٹتی وہ اپنا بلڈ پریشر لو کر چکی تھی۔ اسے چکر آئے جب اس کی بھابھی ناجیہ اندر داخل ہوئی، اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ ابھی تو صرف مہندی ہوئی ہے اور تم چکرا کے گرنے لگی، ابھی تو نکاح ہونا باقی ہے، رخصتی ہوگی، پھر کیا ہوگا تمہارا نازک لڑکی؟ ناجیہ نے پیار سے اسے بستر پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ بھابھی مورے کہاں ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مہمانوں کو دیکھ رہی ہیں، میں تو یہاں پوچھنے آئی تھی کہ تمہاری سب دوستوں کو کھانا وہیں باہر ٹیبل پہ لگوا دیا ہے، تمہارا یہیں لے آؤں؟ کیا کہتی ہو؟ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہاتھ پیر کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ناجیہ پریشان ہو گئی۔ نہیں بھابھی مجھے بالکل بھوک نہیں، بس تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی، چلو تم ڈریس چینج کر کے ریسٹ کرو، میں تمہارا فیوریٹ بادام والا دودھ بھجواتی ہوں۔ اس کو پیار سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوا کے بولتی خود اٹھتی باہر آ گئی، جبکہ ہانیہ نے موبائل اٹھائے خالہ سیدہ کی بات کو مد نظر رکھتے یوٹیوب پہ علماء کے بیان سننے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مطلب اگر سیدہ خالہ کی بات سچ ہوئی، میں اور ارحان سچ میں، یا اللہ میری مدد کر، کیسے پتہ لگاؤں؟ وہ سر تھامے سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں معتصم ارادہ کر لیا کہ وہ سچ کا پتہ لگا کے رہے گی۔ ہانیہ وسیم احمد بنت وسیم احمد، آپ کا نکاح ارحام اظہر احمد ولد اظہر احمد سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ ہانیہ نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ اس وقت کمرے میں گھونگھٹ ڈالے بیٹھی، اس کے بابا، اس کے تایا ابو اور مولوی صاحب اس وقت وہاں اندر آئے۔ بیٹا بولو، اظہر صاحب نے بہت محبت سے کہا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہانیہ نے اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھی میں دبوچا۔ نہیں۔ یک لفظی جواب پہ وہاں سب ساکت رہ گئے۔ کیا بات ہے ہانیہ بیٹا، انکار کیوں کر رہی ہو؟ اظہر صاحب نے باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے پیار سے ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ اپنے اندر ہمت جتا پا رہی تھی تاکہ وہ سب کا سامنا کر سکے، اپنی بات رکھ سکے، وہ بات جو اسلام کی روح سے تھی۔ وہ یہ سب کر کے گناہ گار نہیں بن سکتی تھی۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ اظہر صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے اس سے پوچھا۔ ہانیہ کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ بڑے بابا، ارحام اور میں شریک بہن بھائی ہیں، ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہانیہ کی بات پہ سب کو سانپ سونپ کیا۔ کیا بول رہی ہو ہانی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیشا بیگم نے گھبرائے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے مہرین بیگم کے پاس جاتے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ میری قسم کھا کے بتائی، کیا میں غلط بول رہی ہوں؟ اس کی بات پہ مہرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ خالہ سیدہ کی باتوں سے انہیں یہ سب یاد آ گیا تھا، لیکن پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا،
اس لیے انہوں نے جگ ہنسائی کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی، لیکن ہانیہ خاموش نہ رہ سکی، اور اب ہانیہ نے انہیں اپنی قسم دے دی۔ یہی سچ ہے، مہرین بیگم کی بات پہ سبھی چپ ہو گئے۔ اب مزید کسی بات کی کرنے کی گنجائش نہ بچی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ سب مہمان آ گئے ہیں، اب شادی نہ ہوئی تو وسیم انکل کرسی پر ڈھیسے گئے۔ اظہر صاحب، اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے اجازت چاہی۔ کمرے کا دروازہ اس وقت بند تھا۔ اندر اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جی کہیں، اب ذرا میرے ساتھ باہر آئے۔ وہ ایک طرف جا کے کھڑے ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے، کیونکہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ تھا، لیکن ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بہت خوبصورت اور ایک مکمل ضابطہ یات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کو واضح حل بتایا بھی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بچی دودھ شریک ہے یا بچہ دودھ شریک؟ ان کے سوال پر اظہر صاحب انہیں الجھنوں سے دیکھنے لگے۔ اس سے کیا ہوگا مولوی صاحب؟ کیونکہ نکاح دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ اظہر صاحب بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے گہرا سانس خارج کر دیکھیے، میری بات غور سے سنیں۔ اگر تو بچی دودھ شریک ہے تو آپ کے سب بچے اس کی بہن بھائی ہوئے، صرف اس بچی کے۔ باقی اگر اس بچی کی کوئی بہن ہے تو اس سے ارحام کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر ارحام اس بچی کا دودھ شریک بھائی ہے تو پھر ان سب بہن بھائیوں کا بھائی ہے وہ۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اب خواتین سے پتہ کرے تاکہ مسئلہ کا حل نکالے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اظہر صاحب ایک دم پوچھنے لگے، بالکل، آپ پہلے کنفرم کریں۔ مولوی صاحب نے انہیں سب سمجھاتے باہر کا رخ کیا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ہانیہ، اظہر صاحب، مہرین بیگم، وسیم صاحب اور نشا بیگم تھے۔ ارزم بھی اب اسی وقت اندر چلا آیا۔ وہ یہ سب جان گیا تھا کہ نکاح رکنے کی خبر ارحام تک بھی پہنچ گئی تھی، بما وجہ کے ساتھ۔ اس کا تو خون کھول اٹھا۔ وہ کسی صورت ہانیہ سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، پر اسے بند کمرے میں جانے کی ابھی اجازت نہیں ملی، اور پھر ساری بات کلیئر ہو گئی۔ ہانیہ ان کی دودھ بہن تھی، عروج نہیں، تو نکاح عروج سے ہو سکتا تھا۔ ہانیہ نے کھلے دل سے عروج کو اپنی جگہ بٹھایا۔ عروج حیران اس معجزے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے ہانیہ اور عروج دونوں برابر ہے اقبال۔ عروج کو میرے ارحام کے لیے دے دو، اور ہانیہ سے میری بیٹی۔ انہوں نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج ان کی اس لاڈلی نے انہیں گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ چہرے پر مسکان بھی تھی، اور سب کی باہمی رضامندی سے نکاح کی سنت شروع ہوئی۔ عروج وسیم بنت وسیم احمد، آپ کا نکاح ارحام احمد ولد اظہر احمد سے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عروج نے اپنی آنکھیں مودے ارحام کا چہرہ اپنی آنکھوں میں سموتے قبول کہا۔ قبول و ایجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے۔ تب تک اظہر صاحب ارحام کو سمجھا بجھا کے وہاں بٹھا چکے تھے۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب نے مسکرا کے سب کو مبارکباد دی۔ سبھی کے چہرے پہ خوشی تھی سوائے ارحام کے۔ اس کا دل بری طرح کچلا گیا تھا۔ بس اب تو اللہ نے معجزہ ہی دکھا دیا تھا وسیم بھائی۔ اب ہانیہ، میری رشتے کی ایک کزن، نے وسیم صاحب کو بہت مان سے سب کے سامنے بولا، تو وہ انہیں حیرانی سے دیکھتے رہ گئی، جبکہ ارحام ان کی بات سمجھتا مٹھیاں میچ کے رہ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی صاحب، پہلے ہانیہ کا رشتہ مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ ارحام سے شادی ہوگی۔ اب ارحام تو وہ بہن بھائی ہوئے، تو ہانیہ کا نکاح میرے فہام سے کر دیں۔ سحر بانو نے پورے حق سے ہاتھ نچا کر کہا، ان کا فہام جو ایک پاؤں سے پولیو تھا اور اپنے بھائی کے رحم و کرم پہ تھا، اسے کیسے بیٹی دے دیتے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم کیوں دینے لگے ہانیہ کا رشتہ آپ کو؟ ارزم کو غصہ آ گیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بھی منہ بنا کے بولی۔ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے کے باہر تماشا لگا تھا، جب آوازیں صاف اندر آ رہی تھی، اور وہ سب حق دک مورے کہ باہر سحر پھوپھو ہے نا۔ ہانیہ جو عروج کے گال پہ پیار کرتی خوشی سے سب کر رہی تھی، اسے ریلیکس کر رہی تھی کہ ان کی آوازوں پہ ماں کو دیکھا۔ ظاہری بات ہے، جب بیٹی ہو گھر میں تو رشتے تو آتے ہیں، اور اب نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تو مجھے ہاں کر دیں، میں فہام کو بلوا لیتی ہوں۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بھائی صاحب، ایسا ناممکن ہے سحر بانو۔ میرے لیے میری بیٹی اتنی بھاری نہیں کہ یوں کسی کو بھی اٹھا کے دے دوں۔ وسیم صاحب کو بھی غصہ آیا۔ آپ خواہ خواہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کو تو بہانا ہی ہے تو ہوتا ہے نا۔ اب اگر بچے ماں باپ کا فیصلے پہ سر جھکا دے تو آپ ماں باپ تو خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن اگر بیٹی کی مرضی کہیں اور ہو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کے دوسری کا نکاح کر دیتے ہیں۔ سحر بانو اب صحیح معنوں میں آگ لگا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، سن لی آپ کی باتیں۔ آپ مہمان ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیٹی پہ اٹھنے والی انگلیوں کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ یہ خان وسیم صاحب انتہائی غصے کے عالم میں بولے۔ ایک پل کو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ آن خان اس کا کایا پلٹ کے دیکھتے دنگ رہ گیا۔ یہ واقعی یہ معجزہ تھا۔ ہاں، اب تو آپ ہی بولیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹی کے نکاح کے دن کواری رہ جائے تو دنیا والے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ لڑکی میں ہی اب نکالتے ہیں۔ میں تو آپ کا بھلا ہی چاہا، نہیں تو نہ صحیح۔ سحر بانو منہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سب خاندان کے لوگ ایک نیا موضوع تھما گئی۔
کچھ اندر موجود عورتوں نے ہانیہ کو مانی خیزی سے دیکھا۔ ہانیہ نے نشا بیگم کو انہوں نے صفی میں سر ہلایا۔ ایک دم وسیم صاحب لڑکھڑائے تو ارزم نے فوراً انہیں سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہے چھوٹے بابا؟ ارزم میری بچی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی تھی وہ سحر بانو۔ ہانیہ کے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہوئے سب کی نظریں جھکا گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارزم کے کندھوں پہ رکھنا چاہا کہ وہ آہان خان نے تھام لیا۔ ایک پل کو وسیم انکل نے اسے دیکھا۔ انکل، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ آہان کی بات پہ سب دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی مجھے سونپ سکے؟ آہان کی بات پہ وسیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا تو آگے بڑھتے آہان کو گلے سے لگا گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ تم ہمارے خاندان کے بیٹے ہو۔ ہماری ہانیہ کے لیے تو تم سے بہتر اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اظہر صاحب کی بات پہ ارحام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اب سب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ارزم نے بھی آہان کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب یہی ہیں، مہمان بھی اور بہت ساری دعائیں بھی دینے والے بھی۔ ایک طنز بری نگاہ سحر بانو پہ ڈالی تو وہ منہ بنا کے پہلو بدل گئی۔ ہانیہ سب کچھ سنتی اپنے مورے کے پاس جاتے ان کے ہاتھ تھام گئی اور آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اسے ہاتھ سے تھامے کمرے میں لے گئی۔ ہانی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، باپ نے بہت مان سے تمہارے لیے آہان کو ہاں کہی ہے، ان کا مان مت توڑنا۔ نشا بیگم کی بات پہ ہانیہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلتی۔ اسی لمحے وسیم صاحب کے اندر آنے پہ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ وسیم صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ اپنے بابا پہ یقین ہے نا؟ ان کے اتنے مان دینے پہ ہانی آنکھیں بند ہو گئیں، آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ پہ قربان کر دیتی۔ وہ بھی اپنے باپ کو مان بخشی تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے اس کا نکاح آن خان سے پڑھوا دیا۔ اظہر صاحب اس کے نکاح کی وکیل تھے۔ نکاح کے بعد ہانیہ کو انہوں نے گلے سے لگایا۔ سب کے منہ کو تالا لگا تھا۔ بابا، کیا رخصتی آج ہی کرنی ہے؟ عروش اور ہانیہ دونوں کی۔ ارزم نے اظہر صاحب سے پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ ارزم، اس وقت احرام بہت غصے میں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کوئی بھی غلط قدم اٹھائے جس سے کوئی مسئلہ درپیش آئے کسی بھی بچی کو، نہ عروش نہ ہانیہ۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی ہر بات اپنے بڑے بیٹے سے شیئر کرتے تھے۔ ارزم نے ارحام کو دیکھنا چاہا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنا غصہ اتارنے جم روم گیا تھا۔ ارزم سوچتے سر نفی میں جھٹکتا مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ آن سے پوچھا تو اس نے رخصتی کا فیصلہ وسیم صاحب پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود یہاں مہمان تھا۔ وہ 2 دن بعد اس نے دبئی واپس چلے جانا تھا، لیکن اب معاملہ بدل گیا۔ وہ اب ہانیہ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ پاسپورٹ اور ویزے کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ دن ہانیہ سے دوری بھی برداشت کر سکتا تھا، جو نکاح کے بعد ناممکن سا لگنے لگا۔ باہمی رضامندی سے عروج کی رخصتی کر دی گئی، جو کہ اپنے کمرے سے ارحام کے کمرے میں ہوئی، جبکہ ہانیہ کی رخصتی روک دی گئی جب تک اس کا دبئی جانے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ ہانیہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فی الحال وہ اتنی جلدی کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب عروج ارحام کے کمرے میں اس کی سیج پہ سہم انداز میں بیٹھی تھی۔ ارحام جتنا ہانیہ کے ساتھ فرینک تھا، عروج سے اتنا ہی چڑ کھاتا تھا، اور یہ بات عروج بہت اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن اپنی قسمت کے فیصلوں کو کون بدلتا؟ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے جذبے سچے تھے، اسی کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن اب قدرت نے خود اس کی محبت کو اس کی جولی میں ڈال دیا۔ وہ شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ کافی رات ہو گئی تھی، ارحام واپس نہ آیا۔ عروج نے اپنا لباس چینج کرنے کے لیے اٹھنا چاہا کہ وہ آج نیلے رنگ کے ڈارک میکسی میں تھی، جسے میں اس کا رنگ روپ کھلتا سامنے آیا۔ وہ میکسی تھا میں اٹھی کہ دروازہ کھلا اور ارحام اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک سینڈو اور اوپر کیجول شرٹ پہنے ہوا تھا جس کے سارے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے اس نے عروج کو گھوری سے نوازا، وہ وہیں جم گئی۔ دروازے کو لاک لگاتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بہت خوش ہوگی نا آج تم؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس پہ پہلا طنز کا تیر چلا چکا تھا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں نے آج مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ جس سے محبت کرتا تھا وہ جدا ہو گئی مجھ سے، اور جس سے نفرت کرتا تھا وہ میرے نصیب میں آ گئی۔ اس کی واشگاف الفاظ پہ عروج کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں چبھن سے ہوئی۔ اتنا حیران مت ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود مجھے تم سے کبھی بھی نہ انسیت ہوئی، نہ آگے کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے مجھ سے کچھ بھی امید مت کرنا، سمجھی تم؟ اور ہٹا میرے بستر سے۔ تمہارے ساتھ بستر شیئر کرنے سے بہتر ہے میں اس بستر کو آگ لگا دوں۔ وہ اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کرتا، اسے ایک طرف دھکا دیتا خود باتھ روم میں گھس گیا۔ اپنے ضبط کے آنسو کو بہانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں۔
وہ شکوہ کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں۔ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور اپنے سارے آنسو وہاں بہانے کے بعد اپنا ڈریس چینج کرتی وہاں سادہ سا سوٹ پہنے باہر آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بستر پہ ارحام کی موجودگی محسوس کرتی وہ زمین پہ بچھے کاؤچ کی جانب بڑھی اور اللہ کا نام لیتی وہاں گھٹنوں پہ سر دیے بے آواز آنسو سے رونے لگی۔ لب پہ شکوہ نہ تھے لیکن آنسوؤں سے بھی کوئی زور تو نہ تھا۔ ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہانیہ بھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ گھر میں مہمانوں کا رش کم ہو گیا تھا۔ گیسٹ روم کے کافی زیادہ کمرے خالی ہو گئے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بہترین کمرہ احان خان کو دیا گیا۔ اب وہ اس حویلی کا داماد تھا۔ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی جس پہ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ اس کی مما کی کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ احان بیٹا کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فون نہیں کیا، کوئی خبر نہیں دی؟ ہو گئی شادی؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئی جن کے جواب دینا بھی وہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مما سب کچھ اچھے سے ہو گیا، مجھے واپسی پہ ابھی کچھ وقت لگ جائے گا۔ وہ فوراً بتا گیا لیکن بیٹا آپ کی تو پرسوں فلائٹ تھی نا واپس کی؟ وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ مما تھوڑا لیٹ ہو گیا، فلائٹ کا ایشو تھا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ آن نے فوراً کال کاٹ دی اور گہرا سانس بھرا۔ سامنے دیکھا تو ارزم کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سب سن چکا ہے، تمہاری اپنی مما کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ارزم لالا ابھی مناسب وقت نہیں، میں یہاں ہوں۔ اگر وہ فون پہ سن کے اپسیٹ ہو گئی تو انہیں وہاں کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ارزم لالا مما کو میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آرام سے ہینڈل کر لوں گا۔ آہان نے اسے تسلی دی تو وہ دھیما سا مسکرا کے آگے بڑھ گیا اور آہان پیچھے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ہانیہ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو صبح کے 4 بجے تھے۔ دروازہ کھلا تو سامنے عروج کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ عروج تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ فوراً اسے روم میں داخل کرتی دروازہ بند کیا اور بستر پہ بٹھا تو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ارحام نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہانیہ کو یہی سمجھ لگی۔ بتاؤ مجھے عروج، کیا کہا ارحام نے؟ ہانی کی آواز تیز ہوئی۔ ہانی انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا اور کہا دوبارہ شکل نہ دکھاؤ انہیں، اور روتے ہوئے بولی۔ وہ نازک دل کی لڑکی رات کا اس کا روکھا انداز برداشت کرتی دل پہ پتھر رکھ گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی ارحام نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں وہ کہاں جائے، اس لیے وہ سیدھا ہانیہ کے کمرے میں آئی۔ اس کے آنسو ہانیہ کے دل پہ گر رہے تھے۔ ارحام سے اسے اس قسم کی امید نہ تھی۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ یہ سب کہنے کی؟ ہانیہ غصے سے اٹھی۔ میں کرتی ہوں بات اس سے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہانیہ کے قدم دروازے کی جانب بڑھے کہ عروج نے روک لیا۔ رہنے دو ہانو، بہت غصے میں ہے۔ نہیں عروج، کس بات کا غصہ؟ اگر اتنا ہی غصہ تھا تو مت کرتا نکاح، کسی نے بندوق کے نوک پہ تو اس سے نکاح نہیں کروایا، اور اگر کر لیا تو نبھائی بھی۔ ہانیہ اپنی بولتی غصے سے باہر نکلی۔ عروج اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ باز نہ آئی۔ وہ آگے آگے جبکہ عروج اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی کسی کے نظر ان پر نہ پڑی۔ دروازہ کھلا تو ارحام اپنے سامنے ہانیہ کو دیکھ ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ ایک گھوری عروج پہ ڈالی۔ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو ہاں؟ ہانیہ جس انداز میں ارحام سے بات کی، پاس گزرتے احان کے کانوں میں اس کے الفاظ ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کے رکا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اپنی بہن کی وکالت کرنے؟ وہ بھڑکا۔ کیوں کروں گی میں اس کی وکالت؟ الحمدللہ تم میچیور آدمی ہو، سب سمجھتے ہو، اور جو زیادتی تم عروج کے ساتھ کر رہے ہو نا قابل قبول ہے ارحام۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولی۔ تم مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کل تو ایک لفظ تم بول نہ سکی اور آج کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تم مجھ سے؟ ہانیہ کا لہجہ تیز ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تم نے۔ سب لوگوں کے سامنے تمہیں کوئی احساس ہے؟ وہ غرایا۔ تمہیں لوگوں کی بڑی فکر ہے، اپنے اللہ کی نہیں۔ ہانیہ نے خود پر ضبط کرتے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ لوگوں کو منہ دکھانے کی سوچ رہے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟ تمہیں دنیا والوں کی پڑی ہے۔ ہانیہ کے لہجے میں اس بار افسوس بھی تھا۔ تمہیں تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں لیکن مجھے ہے اپنی عزت کی پرواہ۔ کل سب کے سامنے تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور سے نکاح کر لیا، کیا میں اپنی بےعزتی بھول جاؤں؟ نو نیور مس ہانیہ وسیم، نہیں بھولوں گا، نہ بھولنے دوں گا۔ مجرد انداز میں بولا۔ ہانیہ وسیم نہیں، ہانیہ احان خان۔ اچانک سے اپنے عقب سے احان کی آواز سنتی وہ بدکی، جبکہ ارحام اور عروج بھی اسے وہاں دیکھ بری طرح چونکے۔ وہ اچانک سے ان دونوں کے بیچ آ کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح جب وہ پہلی بار دوسرے سے ملے تھے اور ارحام بیچ میں آیا تھا۔ ہانیہ بیوی ہے میری، اس لیے اسے میرے نام سے پکارو۔ احان خان کے اندر بھی خانوں کا خون دوڑتا تھا، وہ بھی اسے غراتے ہوئے بولا۔ ابھی صرف منقوہ ہے، بیوی نہیں۔ ارحام نے بھی نفرت سے کہا۔ اس کی بات پہ ہانیہ نے لب بیچے تو احان خان کا سفید چہرہ لال پڑا۔ پلٹ کے ہانیہ کی کلائی تھامی۔ منقوہ سے بیوی بننے میں وقت نہیں لگتا،
نکاح ضروری تھا، ایک جائز اور حلال رشتہ تو ہو گیا، اب سارے حق میرے ہیں۔ وہ پورے حق سے بولتا ہانیہ کو کلائی سے تھامے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا، جبکہ ارحام نے انتہائی غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سامنے کھڑی عروش کو تو کھینچ کے کمرے کے اندر کیا اور ساتھ ہی دروازہ لاک کیا۔ تمہاری جرت کیسی ہو ہانیہ کو سب بتانے کی؟ بولو، جواب دو، اس کا جبڑا دبوچے چلایا تو عروش بری طرح رو دی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا اسے کیا خبر تھی، ورنہ وہ انکار ہی کر دیتی۔ اپنے مگر مچھ کے آنسو مت بہانا میرے سامنے، ورنہ ایک رکھ کے دوں گا۔ ارحام نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو عروش اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پلیز مارنا نہیں، میں ہانیہ سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی، پکا پرومس، بس مجھے مارنا نہیں۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ ارحام اپنا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھتا اپنے آپ پہ غور کرنے لگا۔ میں کب سے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے لگا؟ خود سے سوال کیا اور جھٹ سے ہاتھ نیچے کیا۔ اللہ کا فرمان ہے نا، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بچپن میں پڑھا اللہ کا فرمان یاد آ گیا تو ایک دم سے ہی ارحام کے دل پہ لگی مہر اللہ نے ہٹا دی۔ رونا بند کرو، نہیں ہاتھ اٹھاتا تم پہ، اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ روش نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا۔ سچ میں نہیں ماریں گے نا؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی نہیں۔ ارحام نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کہنے کو تم دونوں جڑوا ہو، لیکن ذرا سی بھی شکل نہیں ملتی دونوں کی۔ ارحام دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میں کبھی کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گی، رات کو یہاں نیچے سو جاؤں گی، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ مجھے کمرے سے مت نکالیں، بڑوں کو پتہ چلا تو سب دکھی ہوں گے۔ وہ ارحام کا نرم لہجہ محسوس کرتی بولنا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ کر رہی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہٹو راستے سے، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنی اس بہن سے کہہ دو آئندہ ہمارے معاملے میں وہ نہ بولے، ورنہ میں کہہ دوں گی۔ عروش نے جھٹ سے بات کاٹی، وہ کبھی نہیں بولے گی، وعدہ۔ عروش کی بات پہ اسے گھورتا باتھ روم میں گھسا۔ عروش نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور آہستہ سے بستر کی جانب دیکھا اور پھر کاؤچ کی جانب۔ عروش، تیرے نصیب میں یہ لاکھوں کا بیڈ نہیں، کروڑوں کی زمین ہے، اس لیے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی۔ احان نے ہانیہ کو روم میں لاتے دروازہ لاک کیا۔ ہانیہ نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے یوں کیوں لے کر آئے ہوں وہاں سے؟ وہ منہ بنا کے بولی، تو اور کیا کرتا، کیا ضرورت تھی اس سے بحث کرنے کی، کوئی دیکھ لیتا وہاں تو۔ احان نے سمجھانا چاہا، وہ اپنی عادت کے برعکس تحمل سے بات کر رہا تھا۔ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا، اچھا تھا نا، سب کو اس کی اصلیت پتہ چل جاتی۔ بہت بڑی غلطی کی بابا نے عروش کو اس جیسے انسان کو سونپا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ کل تک تو تمہاری اس سے شادی ہو رہی تھی، تب ٹھیک تھا، آج اچانک سے بہن کا شوہر بن گیا تو غلط ہو گیا۔ آن کی سخت طنز پہ ہانیہ تو کچھ پل جبڑے بھینچوں سے دیکھتی رہ گئی۔ آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مجھ سے نکاح کریں، آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے، اگر اس نکاح کو کرنے کے بعد اب آپ پچھتا رہے تو بس۔ آن خان غصے سے للکارا۔ ہانیہ یکدم چپ ہوئی۔ اپنی زبان کی جوہر اتنے ہی دکھانا جتنا سہ سکوں، اور بھولنا مت، بھلے باہر ملک رہتا ہوں لیکن ہوں خان ہی، تو میں جان سے مار ڈالوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ وہ دیوار پہ مکہ مارتے غصے سے بولا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ بے چینی سے دیکھتے پکڑا، جو ہان نے غصے سے چھڑا لیا۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم پاکستان سے چلے جائیں گے۔ آن نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آن خان زادہ بول ہے آپ کی، عشق و محبت میں نہیں پڑی آپ کی، آپ جہاں کہیں گے کہ آپ کے ساتھ چل پڑوں، وہ تڑک کے بولی۔ چلنا تو تمہیں پڑے گا، اور ہاں محبت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ احان خان تھوڑا جنونی واقعی ہے، شدت پسند۔ اگر محبت کروں گی تو مجبور کر دوں گا تمہیں بھی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات پہ ہانیہ اسے بے اختیار دیکھتی رہ گئی اور وہاں سے نکلنے لگی کہ آن نے اس کی کلائی تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کے کندھوں پہ ہاتھ ٹکایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ سکتی تھی، وہ جنون جہاں تک ارحام کی آنکھوں میں کبھی دکھائی نہ دی۔ آن خان نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، اسے ایک جھٹکے سے زمین سے اوپر اٹھایا اور اپنے مقابل کیا۔ اس کے لمس پہ ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی۔ پہلی بار کوئی اتنا نزدیک آیا تھا۔ آن خان کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی۔ آج تمہارے اتنے نزدیک ہوں کہ چاہوں تو ہر حد پار کر سکتا ہوں، اور آج تم مجھ پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاؤ گی۔ نہ جانے وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ بھی کیا تو جان لے لوں گی آپ کی، وہ اندر سے گھبرائی ہوئی بولی، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ آن خان اس کا انداز دیکھتا زیر لب مسکرایا، دھیرے سے اس کے چہرے اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کیے۔ ہانیہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ باہر سے آیا خان نہیں، بے باک خان تھا۔ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کے قریب آ رہا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں جھڑک پا رہی تھی۔ اس کے گالوں پہ لبوں سے ٹریس کرتا
اس کے گردن پہ اپنا چہرہ چھپایا، آنکھیں میچتا اپنا پیار بھرا لمس اس کے گردن پہ چھوڑ گیا۔ ہانیہ کے پورے جسم میں ایک دم سپارک ہوا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اگر آہان نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ اس وقت زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تم وہ واحد لڑکی ہو جو میرے دل کے مسند پہ آ بیٹھی ہو، اور میں چاہ کے بھی تمہیں روک نہیں پایا۔ ایک دنیا آہن خان کے سامنے دم بھرتی ہے، اور اسے آہن خان تم سے تھپڑ بھی کھایا، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ آہن خان کی کالر کو بھی چھو سکے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی گمبھیر آواز پہ ہانیہ نے دھڑکتے دل سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، لیکن ان آنکھوں کی روشنی میں وہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکی۔ تم بھی جانتی ہو ہانیہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی، پلیز مجھے جانے دے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اس سے خود کو بن چھڑائے پل کے جھکا گئی۔ آہان نے زیادہ سختی سے اسے اپنے سینے سے بھینچا۔ جنونی محبت سی ہو گئی ہے تم سے، اور تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ ہانیہ آہن خان اور جذبات میں آتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ ہانیہ کے سانس تک رک گیا، وہ اپنی شدت اس کی گلابی لبوں کو سرخ کندھاری کر گیا، اپنی اور اس کی سانسوں کو الجھاتا ہوا مدوش سا ہوا۔ اس کی بلائی لب پر دانتوں سے دباؤ ڈالتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو ہانیہ گہرے سانس لیتی اس کے سینے پہ سرک کی۔ ایک دل فریب مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا اور ہانیہ کو اپنے سینے پہ مزید سختی سے بھینچا۔ اس وقت صبح خیبر پختونخوا کے ایک بڑے شہر کے سب سے بڑے شادی ہال کا منظر تھا۔ ارحام اور عروج کے ولیمے کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر کسی کی زبان پہ آج کی شاندار ولیمے کی داستان رقم ہوئی۔ کل کی بنسبت آج ارحام کافی بہتر موڈ میں تھا۔ اس نے عروج کو کمرے سے نکالا اور اس بارے میں گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب یہی تھا کہ عروج اور ہانیہ نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب میں اس نے ہانیہ کا کھلا کھلا روپ دیکھا۔ ایک الگ سی الوہی چمک تھی اس کے چہرے پہ، اور آہن خان کے دیکھنے پہ وہ رخ پلٹ کے شرما جاتی۔ یہ منظر ارحام کی آنکھوں میں کھب سا گیا۔ مطلب وہ اپنے شوہر آہن کے ساتھ اپنا تعلق آگے بڑھا رہی تھی۔ میں ہی پاگل ہوں، اسے اپنی انسیت کی محبت سمجھ بیٹھا۔ ارحام نے سر جھٹکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اظہر کے پاس کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے جس پہ ہانیہ کے چہرے پہ شرماہٹ سے ابھری، جبکہ آہن خان بلکہ بے باک خان تو ایسے ہی کسی حکم کے انتظار میں تھا۔ آگے بڑھ کر اپنی منگوہا کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی جانب بڑھا۔ ایک پل کو سب کی نگاہوں کا مرکز اس خوبصورت کپل بنا۔ ہانیہ شرمائی سی عروج کے ساتھ جا بیٹھی، جبکہ آہان ارحام کے ساتھ۔ وہ چاروں اسٹیج پہ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ہانیہ نے ایک لفافہ عروج کی جانب بڑھایا، جسے عروج نے ڈرتے ڈرتے تھام لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اس لفافے میں کیا تھا؟ ہانیہ نے پورے حق سے آہن خان سے پوچھا، کیونکہ اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے لفافہ آہان نے اسے تھمایا۔ ہنی مون کی ٹکٹس۔ آہان نے اس کی دلکش سراپے پہ نگاہ ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت کامدار سوٹ پہنے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑے، سیدھا آہان کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہنی مون؟ ہانیہ کا چہرہ پل میں گلال ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ نے انہیں اتنا پیارا گفٹ دے دیا؟ ہانیہ نے مذاقن کہا۔ ڈونٹ انڈرسٹیمیٹ دا پاور آف خانز۔ تمہارا ہی کزن پلس دور شریک بھائی بہت جلد اپنی بیوی کی محبت میں پڑ جائے گا، کیونکہ خان غیرت مند ہے، کسی غیر کی بیوی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، لیکن اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا ہے۔ وہ میرا دور شریک بھائی نہیں، میں اس کی دور شریک بہن ہوں۔ دھیمے سے کلیئر کرتا تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آہان نے کندھے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے آہان۔ اگر وہ دور شریک بھائی ہوتا تو عروج بھی اس کی بہن ہوتی، اور اس کی شادی عروج سے بھی نہ ہو پاتی۔ ہان نے اسے پتے کی بات بتائی۔ چلو دونوں صورتوں میں فائدہ تو میرا ہی ہونا تھا نا۔ آن خان نے اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے ایک آئیوری چڑھاتے محبت پاش لہجے میں کہا، اسے معجزہ کہتے ہیں مسٹر خانزادہ۔ وہ چہرے پہ دھیمی مسکان سجائے بولی، اور اس معجزے پہ میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ ویسے تم نے اور لپسٹک لگائی ہے نا؟ کل والی کا فلیور اچھا تھا، آج والی بھی چیک کروں گا۔ آن خان اس کے چہرے پہ ایک دم گھبراہٹ دیکھتا محظوظ ہوا۔ پاگل خانزادہ! وہ دھیرے سے اسے چبا کے بولتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ آہان خان مسکراتے ہوئے مردان خان کی جانب بڑھ گیا۔ آرام خان کے کمرے میں آنے سے پہلے عروج اپنا ڈریس چینج کر لیا تھا اور خاموشی سے جا کے کاؤچ پہ لیٹ گئی تھی۔ اسے آج کمرے سے باہر نہیں جانا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنی عزت نفس کے لیے سب سے لڑتی تھی، آج اسی محبت سے خوار کر دیا تھا۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس سب ایک طرف رکھتی اپنے ماں باپ کے لیے اس رشتے کو بچانے کی کوشش میں تھی، کیونکہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ رشتہ کمزور نہ پڑے، مضبوط ہو۔ اس کے لیے وہ جھک رہی تھی، اور جھکنا تو اللہ کو پسند تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اگر جھک جانے سے، عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے یا گھٹ جائے تو قیامت کے روز مجھ سے لے لینا۔ ابھی وہ آنکھیں پیچھے کاؤچ پہ لیٹی ہی تھی کہ ارحام دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ عروج کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ارحام اسے کاؤچ پہ لیٹا دیکھ لب بھیج گیا۔ اپنے گھنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ شادی میری ہوئی ہے، ولیمہ بھی ہو گیا، اور ایک کس بھی نہیں کیا اپنی بیوی کو۔ پہلے اسے تو اپنے پاس لاؤ۔
اپنا ولیمہ دے آیا، اور وہ آج دوستوں کی چھیڑ چھاڑ میں بہت سی باتیں سن کر آیا تھا کہ اس کا دماغ ولیمے پر اٹک گیا، جسے وہ غصے میں بھلا بیٹھا۔ حالات وہ واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ خود کو بری جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے چھٹکی سے عروج کو اپنی باہوں میں اٹھایا، وہ جس کی ابھی ہلکی سی آنکھ لگی تھی ڈر سے آنکھیں کھول گئی۔ ارحام! وہ گھبرائی۔ کیا ارحام؟ بیوی ہو میری ضرورت پوری کرنا تمہارا کام ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے بستر پہ پٹکتے اپنے اندر پنپتے جذبات کو غصے کے لبادے میں اوڑھتے بولا۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ اسے بستر پہ لایا، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے بس، لیکن اس کے باوجود وہ انکار نہ کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ارحام اسے دیکھتا بھڑکا۔ آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم۔ ارحام کو اس پہ غصہ آیا۔ حد میں رہو تم، خبردار جو میرے سامنے فضول حرکتیں بھی کی۔ عروج اس کی بات پہ سہم کے پیچھے بیٹھ کر راؤنڈ پہ جا لگی۔ ارحام کا گہرا سانس خارج کرتا اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے ڈر کے خود کو میرے حوالے کر رہی ہو؟ ارحام کی بات پہ عروج اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور وہ جو تمہاری محبت تھی اس کا کیا؟ ارحام کو آج ضرورت تھی کہ اسے چاہا جائے، اور یہ احساس اسے صرف عروج سے ہی مل سکتا تھا۔ نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے کہ جذبات احساسات خود ہی بدل جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت کی اجازت ہے۔ عروج کے جواب پہ ارحام اس معصوم کو دیکھے گیا۔ وہ اسی سے محبت کے لیے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ارحام نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پہ محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ڈھیر ساری محبت کرو کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جسٹ لو می۔ اس کی گالوں پہ لب رکھ کے مس کرتا بولا۔ عروج اس کے بدلتے تیور دیکھتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں سے جکڑ گئی۔ ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ ہانیہ سے نام نہیں لینا اس کا، رشتہ بدل گیا ہے، دیر سے ہی صحیح سمجھ گیا ہوں۔ اس کی باتوں پہ غصہ آیا، لیکن وہ صحیح تھی۔ ہم اسلام کے اصولوں پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پھر واضح حکم ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ گزشتہ پل میری زندگی میرے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ جن لمحوں میں انجانے میں سب سوچا، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ ہمارے بڑوں کی کمزوری تھی، وہ اتنی باریکیوں کو یاد نہ رکھا گیا، پر شکر ہے اللہ کا اس نے ہمیں گناہ گار ہونے سے بچا لیا۔ دوسرے لفظوں میں تمہاری سن لی اللہ نے۔ وہ نیچے تکیے پہ گرتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ مجھے محبت کرنے والی چاہیے جو مجھے چاہیے اور انتہا کے چاہیے۔ وہ اپنے سال میں جگڑے اسے اپنی محبت کے سائر میں پھونک رہا تھا، اور عروج کو اپنے اللہ سے بے حد عقیدت ہو رہی تھی جس نے اسے اس کا محرم بنا دیا تھا۔ سب کی دعاؤں میں وہ ہان کے ساتھ رخصت ہوتی دبئی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ فلائٹ میں تھی۔ ہانیہ پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی۔ کل تک جو انجان تھا وہ آج ہم سفر تھا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا، اس کا ہاتھ احان نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ بات سنیں؟ جی سنائیے۔ آن پورا اس کی طرف مڑا۔ ممانی جان ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اپنے دل کا ڈر زبان پہ لائی۔ اس بات کی ٹینشن مت لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹرسٹ می۔ بس تم آج رات کی ٹینشن لو، مجھے کیسے سہن کرو گی؟ اس کی باتوں پہ ہانیہ نے بلش کرتے اسے گھورا۔ میں سیریس ہوں مسٹر خانزادہ۔ آئی ایم آلسو سیریس میری جان۔ آج تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو صرف تم دیکھو گی، اور پھر ہر رات دیکھو گی، اور پھر ہر رات۔ بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ نے گھبراتے اسے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اسے ٹینشن سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر وہ جتنا ڈری ہوئی تھی اپنی ممانی سے ملتے ہی ریلیکس ہوئی تھی۔ وہ بہت اچھے سے ملی تھی، بہت چاہت سے، اور یہ سب صرف احان کی وجہ سے ہوا تھا۔ روم میں آتے ہی وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ احان کی ساری باتوں کو یاد کرتی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور احان نے دھیرے دھیرے قدم اس کے جانے بڑھائے۔ پلیز احان، قریب نہیں آنا، میرا دل بند۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ احان نے جھک کے اس کے گال پہ بوسہ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ چینج کر لو، فریش ہو جاؤ، ریلیکس رہو یار۔ اسے بولتا خود ریلیکس انداز میں بستر پہ بیٹھا۔ ہانیہ نے گہرا سانس بھرا اور ہوا روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کے روم میں آئی تو تمام لائٹس آف تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی روف لگی دھمادھم لائٹس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنا سحر انگیز منظر تھا کہ ہانیہ وہیں تھم گئی۔ اچانک سے احان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر کی طرف پیش قدمی کی۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ، لو یو مور دین می۔ اس کے لبوں پہ اپنا لمس بکھیرتا اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتے چلا گیا۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔